बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिलखैर या फ़त्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। तो हम पढ़ रहे हैं अल-फ़ौज़ुल कबीर, जो जमात अरबी चारुम की है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं उसूल तफ़सीर, यानी जिसमें बताया जाए कि तफ़सीर किस तरह की जाती है, उसके क्या क़वाइद है, उसके क्या ज़वाबित है, और मुफ़स्सिरीन ने किस तरह कुरान मजीद की तफ़सीर की है, मुफ़स्सिरीन क़ुदमा ने किस तरह की, मुफ़स्सिरीन मुअख़्ख़िरीन ने किस तरह की। तो ये तमाम उसमें ज़वाबित और क़ायदे वग़ैरह बयान की जाते हैं। तो ये फ़ौज़ुल कबीर हम शाह वली मुहद्दिस दहलवी की लिखी हुई पढ़ रहे हैं, जो कि आपने जो फ़ारसी में लिखी थी, उसको फिर बाद में अरबी में उसका तर्जुमा किया गया है। तो खैर, तो हमने इससे पहले पढ़े थे कि तफ़सीर किसको कहते हैं, तफ़सीर की तारीफ़ पढ़े थे, तफ़सीर के गर्ज़ गायत पढ़े थे, उसका मौज़ू पढ़े थे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इसमें क्या चीज़ बयान की है, कौन सा तर्ज़ इख्तियार किया है। तो वो हमने पढ़ा था कि अल्लाह ताला ने इसमें उस वक्त जो मुखातिबीन थे, यानी जो मुशरिकीन मक्का, उस ढंग को और उस तरीक़े को इसमें बयान किया गया है। यानी मुताख़िरीन के तरीक़े को नहीं अपनाया गया है कि मुताख़िरीन और उदबा का तरीक़ा ये होता है कि जब एक मौजू और एक सब्जेक्ट जब वो शुरू करते हैं तो उसी को बहस की जाती है और आखिर तक उसी बहस को लेकर चलते हैं, यहाँ तक कि वो बहस ख़त्म ना हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने वो नहज इख्तियार नहीं की, बल्कि वो उदबाए अरब या जोहलाए अरब का तरीक़ा इख्तियार किया कि जैसे जैसे मुखातिबिन सामने आते गए वैसे वैसे जो है अल्लाह ताला ने अपने कलाम को नाजिल किया। तो इसीलिए आप देखेंगे कुरान मजीद में कि मौजू होता है कुछ और बात जो है कोई और आ जाती है, फिर उसके बाद फिर अपने मौजू पे आ जाते हैं। तो इस तरह ये उस वक्त का तरीक़ेकार था, उस वक्त के उदबा का, कि वो जो वक्त की मुनासिबत से बातें किया करते थे। तो यही तरीक़ा अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक में भी इख्तियार किया। यानी सल्फ़ सालिस यानी सल्फ़ मुताख़िरीन क्या उदबाए मुताख़िरीन का तरीक़ा नहीं अपनाया कि जब एक टॉपिक या एक सब्जेक्ट पे जब कहा करते थे या बात शुरू होती तो आखिर तक वही बात चला करती थी, ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद शाह साहब ने उलूम खमसा की तशरीह इस तरह पे, और फिर उसके बाद उलूम खमसा शाह साहब ने पेश की कि उलूम खमसा में से बहस की, उलूम खमसा किसको कहते हैं, कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम में अपना कलाम जो नाजिल किया तो उसमें किन मौज़ूआत पर अल्लाह ताला ने उसमें बयान किया और किन मौज़ूआत पर रोशनी डाली। तो मुसन्निफ़ ने शाह वली साहब ने उलूम खमसा को हमारे सामने पेश किया। उलूम खमसा यानी जिसमें जो है अल्लाह ताला जो है मुशरिकीन और काफिरीन मक्का से जो मुखातब होकर जो उनसे कहे हैं, उनसे जो है उलूम खमसा के बारे में बात की गई है इस उलूम में, है ना। तो उलूम खमसा हमने इससे पहले मुख्तसर उसका तारुफ पढ़ लिए, अब तो उसका जो है हम जो है उसकी तफसील जो है एक एक अलग अलग फसल में उसकी हम तशरीह पढ़ेंगे। तो खैर, सबसे पहली बात जो इसमें जो इख्तियार की गई, साहिब किताब ने वो कह रहे हैं, आइए हम किताब की तरफ चलते हैं। तो हमने पढ़ा था इससे पहले कि मुक़द्दम और मुअख़्ख़र जो है मुक़द्दम और मुअख़्ख़र का जो है इसमें कोई जो है अल्लाह ताला ने कोई मौजू इख्तियार नहीं किया, बल्कि मौजू कौन सा इख्तियार किया, क़ुदमा का, जो इससे पहले जो उदबा जो जिस तरह बयान किया करते थे कि सामने वाले की कैपेसिटी और क्या सामने वाले की हैसियत से बात की जाती थी। तब ये बयान कर रहे हैं किताब साहिब किताब ला यहताजु कुल्लु आयतिन इला सबबिन नुज़ूल, के जो है सबब नुज़ूल की कोई ज़रूरत नहीं है हर आयत के बारे में। यानी जितनी भी आयतें कुरान मजीद में नाजिल हुई है हर एक के लिए ज़रूर नहीं कोई ना कोई सबब नुज़ूल हो और नुज़ूल का कोई पस मंज़र हो और पस मंज़र के तहत ही कोई आयत नाजिल हो, बल्कि अल्लाह ताला जब चाहता है कोई आयतें नाजिल फरमा देते हैं। तो वही कह रहे हैं, फ़क़द रबत आम्मतुल मुफ़स्सिरीन कुल आयतिन मिन आयतिल जदली वल अहकामी बिक़िस्सतिन यज़ुन्नून अन्न तिल्कल क़िस्सा हिय सबबु नुज़ूलिहा। तो कह रहे हैं हर आयत शान नुज़ूल की मोहताज नहीं है, हर आयत शान नुज़ूल की मोहताज नहीं है ना। ला यहताजु कुल्लु आयतिन इला सबबिन नुज़ूल। लेकिन उसके बाद कह रहे हैं जमहूर मुफ़स्सिरीन मुक़ासमा और अहकाम की आयतों में से हर आयत को किसी क़िस्से के साथ जोड़ देते हैं। जमहूर मुफ़स्सिरीन क्या कहते हैं, मुक़ासमा और अहकाम की आयतों में से हर आयत को किसी क़िस्से के साथ क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। क़द रबत आम्मतुल मुफ़स्सिरीन, जमहूर मुफ़स्सिरीन जो है कुल आयतिन मिन आयतिल जदली
والاحکام، آیت جدل اور احکام اور آیت احکام کو کسی نہ کسی کے ساتھ کیا کر دیتے ہیں، جوڑ دیتے ہیں اور اس کا پس منظر وہ بتاتے ہیں، اور اسی کو وہ کیا کرتے ہیں، شان نزول اس کو گردانتے ہیں۔ وَيَظُنُّونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں، أَنَّ تِلْكَ الْقِصَّةَ، کہ وہ قصہ جو ہے کیا ہے، وہ سبب نزول ہے، وہ قصہ کیا ہے، اس آیت کا کیا ہے، سبب نزول ہے۔ لہٰذا ہر جمہور مفسرین کا یہ طور اور طریقہ رہا ہے، حالانکہ صاحب کتاب جو ہے فضل الکبیر جو ہے شاہ ولی اللہ صاحب اس کے مخالف ہے، کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، ہر آیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی شان نزول کا رہنا ضروری نہیں ہے، کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں شاہ ولی اللہ صاحب؟ کہ ہر آیت کے پیچھے شان نزول کا ہونا یا جو ہے سبب نزول کا ہونا، کوئی قصہ بھی ہے تو قصہ جو فلاں سبب کی وجہ سے وہ قصہ جو ہے قرآن اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسا گمان کرنا ٹھیک نہیں ہے، کہہ رہے ہیں۔ تو وہی کہہ رہے ہیں صاحب کتاب، کیا کہہ رہے ہیں اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَالْحَقُّ أَنَّ الْقَصْدَ الْأَصْلِ، کہتے ہیں حق بات اور حقیقی بات یہ ہے، صحیح بات تو یہ ہے کیا کہ ان القصد الاصلی، کہ قصد اصلی اللہ تعالیٰ کا مقصد اصلی کیا ہے، قرآن مجید کے نزول سے اللہ کا مقصد کیا ہوا، تہذیب النفوس البشریہ، کہ اصل جو قرآن مجید کے نزول کا مقصد کیا ہے، نزول کا مقصد یہ ہے کہ نفوس بشریہ میں تہذیب آ جائے، کیا ہے، نفوس بشریہ میں کیا آ جائے، کیا ہے، تہذیب آ جائے۔ تو یہ کہ حق بات یہ ہے کہ نزول قرآن کا بنیادی مقصد، نزول قرآن کا بنیادی مقصد بشری نفوس کی اصلاح کرنا ہے، تہذیب یعنی اصلاح کرنا، حذب یہذب تہذیب، حذب یہذب تفعیل کے وزن پہ، تو کیا ہے، ہوا تہذیب النفوس البشری، نفوس بشری یعنی انسان کو کیا کرنا ہے، اصل مقصد انسان کی اصلاح کرنا ہے۔ تو قرآن مجید کا اصل مقصد کیا ہے، انسان کی اصلاح، انسان کی اصلاح، جن سے انسان کی اصلاح، چاہے وہ عرب ہو، چاہے عجم ہو، چاہے وہ کالا ہو، چاہے وہ گورا ہو، چاہے وہ عرب ہو، چاہے وہ غیر عرب ہو، کسی کی بھی ہو، ہر انسان کی، ہر بشر کی کیا ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے، کس کا، قرآن مجید کا نزول کا مقصد اصلی یہ ہے۔ اور کیا ہے، وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ، وَدَمْغُ الْعَقَائِدِ الْبَاطِلَةِ، اور کیا ہے، دوسرا سبب کیا ہے، اور باطل عقائد کا احکام شریعہ کے مخاطبین کے دلوں میں پایا جانا، اور قصد اصلی کیا ہے، وہ دمغ العقائد الباطلہ، اور عقائد باطلہ کو کیا کرنا ہے، ختم کرنا ہے، عقائد باطلہ کو کیا کرنا ہے، عقائد باطلہ کو ختم کرنا ہے، ہر سمجھ میں، یعنی نیست نابود کرنا، نیست دمغ یدمغو، دمغ یدمغو کہتے ہیں، دمغ الحق کہتے ہیں، دمغ الحق الباطل یعنی نیست نابود کرنا، نیست نابود کرنا، دمغ یعنی نیست نابود کرنا، العقائد الباطلہ، اور باطل عقائد جو انسانوں کے اندر بھر چکے ہیں، شرک بھر چکا ہے، کفر بھر چکا ہے، انسان کو انسان نہیں سمجھ رہے ہیں، کوئی اخلاق نہیں ہے، کوئی آداب نہیں ہے، کوئی انسانیت کی کوئی چیز موجود نہیں ہے، ان عقائد باطلہ کو جو ہے ختم کرنا انسان کے دل و دماغ سے، یہ قرآن مجید کا اصلی مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ دو مقصد بیان کی، کیا، ایک مقصد کیا ہے کہ انسان کی اصلاح کرنا، انسان کی اصلاح کرنا، اور انسان کے اندر جو عقائد باطلہ اس کے دماغ میں جو گھس چکے ہیں، جو گھر کر چکے ہیں، ان عقائد باطلہ کو ختم کر دینا، نیست نابود کر دینا۔ اور کیا ہے، وَنَفْيُ الْأَعْمَالِ الْفَاسِدَةِ، اور فاسد اعمال کی نفی کرنا ہے، اور کیا ہے، فاسد اعمال کا جو پائے جاتے ہیں اس کو کیا کرنا ہے، ختم کر دینا ہے، کیا کر دینا ہے، ختم کر دینا ہے۔ تو سمجھ میں آیا نزول کا سبب کیا ہے، یہ تمام اسباب ہے۔ فوجود العقائد الباطلہ، فوجود العقائد الباطلہ، پس عقائد باطلہ کا پایا جانا، فاسد اعمال کا پایا جانا، فاسد اعمال کا پایا جانا کیا ہے، وہ خواطر المکلفین سبب لنزول آیات الجدلی، اور کیا ہے، اور ظلم و زیادتیوں کے آپس میں پھیلنا، ظلم و زیادتیوں کا آپس میں پھیلنا، شیوع یعنی پھیلنا، شیوع المظالم، اور مظالم کا پھیلنا، شاع یشیع، پھیلنے کو کہتے ہیں، وہ شیوع اعمال، شیوع المظالم فیما بینہم، اور انسانوں کے درمیان جو ظلم و ستم جو پھیل چکے ہیں اس کا خاتمہ ہے، وہ شیوع المظالم فیما بینہم سبب لنزول آیات الاحکام،
اور آیت احکام کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگوں کے اندر جو مظالم اور ظلم ستم پھیلے ہوئے ہیں ان کو روک دینا اور اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ سبب ہے آیت احکام کے نزول کا، آیت احکام کے نزول کا۔ آسان میں آیت نزول کے احکامات کے نزول کا کیا سبب ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ظلم ستم بڑھ گیا ہے اس کو ان احکامات کے ذریعے کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے۔ وعدم تيقظهم وتنبههم بغیر ذکر آلاء اللہ، اور ان کی یہ اپنے غفلت اور یہ اپنے ظلم، یہ اپنے ستم کی نیند سے بیدار اس وقت تک نہیں ہوں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے نعمتوں کا ان کے اوپر ذکر نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے پر اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر یہ نعمتیں نازل کی، یہ کرم فرمایا، یہ نعمتیں دی، آپ کو اناج دیا، آپ کو ثمرات دیے، آپ کے اوپر آسمان کا سایہ کیا، آپ کو سورج دیا، آپ کو چاند دیا، آپ کو زمین دیا رہنے کے لیے، ٹھہرنے کے لیے، ہاں؟ تو ان تمام نعمتوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ نعمتوں سے انسان جو ہے عبرت حاصل کرے، اور عبرت حاصل کر کے وہ جو مظالم جو اس کے دماغ اور باطل عقائد جو اس کے دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کو وہ ختم کر دے اور اس کے دماغ سے وہ نکال دے۔ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ظلم زیادہ آپس میں پھیلنا آیات احکام کے نزول کا سبب ہے۔ لوگوں کے درمیان ظلم ستم کا پھیلنا آیات احکام کے نزول کا سبب ہے۔ اللہ کی نعمتوں اور آفات و انعامات خداوندی، اللہ کی نعمتوں اور وہ انعامات خداوندی اور موت کے بعد پیش آنے واقعات کا ذکر کیے بغیر ان مکلفین کا بیدار و متنبہ نہ ہونا آیت تذکیر کے نزول کا سبب ہے، آیت تذکیر کے نزول کا سبب ہے۔ تو وہی کہہ رہے ہیں وَتَنَبُّهِهِمْ بغیر ذکر آلاء اللہ، اور اللہ کی نشانیوں کو ذکر کے بغیر ان کا متنبہ ہونا لوگوں کا، اور اپنی غفلت کی نیند اور ظلم کی نیند کا سونا سے بیدار ہونا ناممکن ہے۔ وَأَيَّامُ اللَّهِ وَوَقَائِ مَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ بِسَبَبُ، اور وقائع موت کا واقع ہونا اور موت کے بعد جو حشر نشر کا واقع ہونا، یہ سبب نزول آیت تذکیر کا، آیت تذکیر کا یہ سب سبب ہے۔ تو خیر، یہ آیت تذکیر کیوں نازل ہوئی، آلاء اللہ کیوں نہ آئی، ایام اللہ کیوں نازل، یہ تمام کے ذکر کا مقصد کیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے متنبہ ہو جائے، اپنے غفلت کی نیند سے بیدار ہو جائے اور اللہ کی طرف رجوع ہو جائے، یہ ان کا سبب ہے نزول کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔